یہ ڈاکٹر امجد کا جنازہ تھا۔ ڈاکٹر امجد ایڈن ہاؤسنگ اسکیم کا مالک تھا۔ اس کے والد ڈپٹی کمشنر رہے تھے اور یہ آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کا داماد بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر دولت کی بارش کی اور یہ اس بارش میں بھیگتا بھیگتا کیچڑ میں جا گرا۔ اس نے سب سے پہلے ایڈن ہاؤسنگ اسکیم کے 13,000 ممبرز کے 10 ارب روپے ہڑپ لیے اور پھر اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں نظر گوندل کے بھائی ظفر گوندل کے ساتھ مل کر EOBI کی رقم بھی اڑا لی۔ ڈاکٹر امجد نے فرضی پلاٹ دے کر ظفر گوندل سے 2 ارب روپے لیے تھے اور یہ دونوں بعد ازاں یہ رقم آدھی آدھی کر کے نگل گئے۔ متاثرین نے احتجاج شروع کر دیا۔ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس تھے۔ سو موٹو ہوا، عدالت میں پیشیاں شروع ہوئیں۔ لاہور کے ایک وکیل کے ذریعے چیف جسٹس اور ملزم کے درمیان رابطہ ہوا اور یہ رابطہ بہت جلد رشتہ داری میں بدل گیا۔ ڈاکٹر امجد کے صاحبزادے مرتضی امجد اور افتخار محمد چودھری کی صاحبزادی افرا افتخار کی شادی ہو گئی اور یوں ایڈن ہاؤسنگ اسکیم اور EOBI کے کیسز کھو کھاتے میں چلے گئے۔ دور بدلا، نیب کے مقدمے شروع ہوئے، پورا خاندان ملک سے بھاگ گیا۔ نیب نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے۔ FIA نے 26 ستمبر 2018 کو مرتضی امجد کو دبئی سے گرفتار کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے ریڈ وارنٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا اور یہ لوگ خاندان سمیت کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ کیسز چلتے رہے اور افتخار محمد چودھری کا اثر و رسوخ ڈاکٹر امجد کو بچاتا رہا۔ فراڈ کی رقم 25 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ یہ اس دوران پلی بارگین کے لیے بھی راضی ہو گیا، لیکن یہ 3 ارب روپے دے کر 25 ارب روپے معاف کرانا چاہتا تھا۔ نیب نہیں مانا۔ یہ اس دوران کسی پراسرار بیماری کا شکار ہو گیا۔ پاکستان آیا، علاج شروع ہوا، لیکن طبیعت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ دنیا بھر کے ڈاکٹرز، ادویات اور افتخار محمد چودھری کا اثر و رسوخ بھی کام نہ آیا اور ڈاکٹر امجد 23 اگست 2021 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ لواحقین نے اسے خاموشی کے ساتھ دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن متاثرین کو خبر ہو گئی اور یہ پلے کارڈز اور پوسٹرز لے کر پہلے اس کے گھر اور پھر جنازے پر پہنچ گئے اور ہماری رقم واپس کرو کے نعرے لگانے لگے۔ پولیس بلائی گئی۔ پولیس جنازے اور احتجاجیوں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ پولیس کی مدد سے جنازہ اٹھایا گیا اور پولیس ہی کی نگرانی میں ڈاکٹر امجد کو دفن کیا گیا۔ پھر اس واقعے کو 8 دن ہو جاتے ہیں، لیکن متاثرین اس کی قبر پر بھی آتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان نے وہاں گارڈز کھڑے کر دیے۔ یہ انتہا درجے کا عبرتناک واقعہ ہے، لیکن آپ اس سے بھی بڑی عبرت ملاحظہ کیجئے۔ ڈاکٹر امجد نے جس خاندان اور جن بچوں کے لیے 25 ارب روپے کا فراڈ کیا تھا، وہ جنازے کے وقت کینیڈا میں بیٹھے تھے اور ان میں سے کوئی شخص اسے مٹی کے حوالے کرنے کے لیے پاکستان نہیں آیا۔ یہ واقعہ دولت کے پیچھے باولے ہوئے بے وقوفوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان جب ہوس کے کیچڑ میں گرتا ہے تو یہ پھر انسان نہیں رہتا، یہ بدبودار کیچڑ بن جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا دولت آخر ہے کیا؟ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اور یہ کاغذ کے ٹکڑے جل بھی سکتے ہیں، گل بھی سکتے ہیں، پھٹ بھی سکتے ہیں اور کینسل بھی ہو سکتے ہیں۔ یا پھر دولت بینکوں کی سٹیٹمنٹ پر چھپی ہوئی چند فگرز اور ان کے آخر میں بے شمار صفر ہے، اور یہ صفر اور یہ بینک کسی وقت بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ یا پھر دولت اللہ کی زمین کے چند ٹکڑے ہیں، اور ان ٹکڑوں کا اصل مالک کون ہے؟ ہمارا رب، اور یہ رب جب چاہے اپنی لیز جس کے نام چاہے شفٹ کر دے۔ اور بس سوال یہ ہے، ہم پھر پرائے مال کے لیے کیوں باولے ہوئے جاتے ہیں؟ ہم زمینی ٹکڑوں، بینکوں کے زیروز اور کاغذ کے نوٹوں کے لیے بددعاؤں کی فصل کیوں بوتے ہیں؟ ہم لوگوں کی آہیں، بددعائیں اور لعنتیں کیوں اکٹھی کرتے ہیں اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان کے لیے جو ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی ہمارے مال کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگتے ہیں، یا پھر ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر ابا مرحوم کہتے رہتے ہیں اور ہمیں دفن کرنے پرائے لوگ آتے ہیں؟ میں اکثر اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں، آپ کی عمر اگر 50 سال ہو چکی ہے تو آپ پلیز اپنی چارج شیٹ سے گناہ، ہرس اور فراڈ کو خارج کر دیں۔ آپ نے جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لیں، جس کو جو دینا ہے دے دیں، اور جتنی توبہ کرنی ہے کر لیں۔ آپ کے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے، زندگی کی رسی کسی بھی وقت کھینچ لی جائے گی، اور آپ یہ حقیقت جتنی جلدی سمجھ جائیں آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی جان لیں، چیونٹیوں کا اکٹھا کیا ہوا رزق ہمیشہ چوہے کھاتے ہیں، لہٰذا خدا کے لیے چیونٹیوں کی زندگی نہ گزاریں، اپنے قد سے بڑے دانے نہ کھینچیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ جمع نہ کریں۔ آپ کی ہرس آپ کو جینے نہیں دے گی، اور آپ کا جمع کیا ہوا پلے کارڈ بن کر
आपके जनाजे के आगे आगे चलता रहेगा, जबकि आपकी हवस के बेनिफिशियरी 5-10 हज़ार किलोमीटर दूर बैठकर अपने दोस्तों को माई डैड पास्ट अवे के मैसेज करते रहेंगे और उनके दोस्त ओ का जवाब देकर पार्टी में मसरूफ हो जाएंगे। चुनाचे रुक जाएं, आगे खाई है और इस खाई में डॉक्टर अमजद जैसे हजारों लोग गिरे पड़े हैं।